الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے واضح آیات، احکام، ہدایات نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ، رحم کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں دامن گیر نہ ہو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے۔ سورہ نور کی یہ ابتدائی آیات زیر درس ہیں۔ اس سلسلہ میں چند دروس پہلے ہو چکے ہیں، آج شاید یہ چوتھا درس ہے یا 5واں، واللہ عالم۔ ان آیات کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ سورۃ انزلناہا، یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور ہم نے اسے فرض کیا ہے، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں نازل کیے ہم نے واضح آیات، واضح احکام، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم سمجھو۔ ان سب جملوں میں انزلناہا وفرضناہا وانزلنا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پرزور طریقے سے یہ فرمایا ہے کہ اس کا نازل کرنے والا میں خود اللہ ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھو، یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان رکھنے والی ذات اللہ کی طرف سے احکام ہیں۔ یہ بات بخوبی ذہن نشین کرو کہ ان احکام کا نازل کرنے والا وہ اللہ ہے جس کے قبضے میں تمہاری جانیں اور تمہارے نصیب ہیں، اور جس کی پکڑ سے تم مرنے کے بعد بھی نہیں چھوٹ سکتے۔ لہٰذا یہ معمولی باتیں نہ سمجھنا کہ بس جس کا جی چاہے تو مان لے، ورنہ جو چاہے کرتا پھرے، نہیں، بلکہ یہ پکے اور قطعی احکام ہیں جن کی پیروی اور اتباع از حد لازم چیز ہے۔ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو، تو پھر تمہارا فرض ہے کہ ان احکام پر عمل کرو۔ یہ کوئی عام نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہیں ہے۔ اور فرمایا جو ہدایات اور احکام اس صورت کے اندر اللہ تمہیں دے رہا ہے ان میں کوئی شک شبہ نہیں، وہ صاف صاف اور واضح احکام ہیں جن کے متعلق تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ اصل میں نہ فلاں بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو پھر ہم اس پر عمل کیسے کرتے۔ تو اس تمہید کے بعد فوراً ہی اللہ پاک نے احکام شروع فرمائے ہیں۔ تو اس ابتدائی کلام کا جو بیان کا انداز ہے وہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ سورہ نور کے احکام کو اللہ پاک کتنی اہمیت دے کر پیش فرما رہے ہیں۔
دوسری صورتوں کی ابتدا اتنی پرزور طریقے سے نہیں ہے جتنی سورہ نور کی ابتدا پرزور طریقے سے ہے۔ فرمایا سورۃ انزلناہا، یہ ایک صورت ہے جسے ہم ہی نے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم نے واضح واضح احکام اور آیتیں نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آگے ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی، آیت نمبر 2، کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں نہ آئے، اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہو، اور اگر تم قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو، تو پھر تمہیں سزا دینے میں ترس، رافت، رحمت یا جذبہ رحم یہ نہیں آنا چاہیے۔ جب اللہ نے فرما دیا تو پھر محاسبہ عمل سے ڈرتے ہوئے، اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اس سزا کو پورا کرو۔ اب توجہ فرمائیں اس جملے کی طرف۔ اس مسئلے کے بہت سے پہلو ہیں جن میں سے ہر ایک تفصیل طلب ہے، اگر ان کی وضاحت نہ کی جائے تو اللہ کے اس قانون کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس سلسلہ میں ہم ترتیب وار چند باتیں عرض کریں گے۔ نمبر 1، ان کو آپ ملاحظہ فرمائیں، نوٹ فرمائیں، لکھ لیں بلکہ۔ پہلی بات، زنا کا مفہوم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کہتے کسے ہیں؟ زنا کے عمومی مفہوم سے تو ہر شخص واقف ہے، آگاہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت، کہ ان کے درمیان جائز میاں بیوی کا رشتہ نہ ہو، اور وہ باہم ہم بستری کریں، جماع کریں، مباشرت کریں، ایک مرد اور ایک عورت اس انداز سے جماع اور ہم بستری کریں کہ ان کے درمیان جائز رشتہ جو ہے میاں بیوی والا نہ ہو، تو یہ کام اخلاقی لحاظ سے بھی برا ہے، اور معاشرتی حیثیت سے بھی برا ہے، اور مذہبی لحاظ سے بھی یہ برا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا اس کے قریب نہ جاؤ، تو اس کا وقوع کیسے برداشت ہو سکتا ہے شریعت میں؟ اور یہ چیز قابل اعتراض بھی ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی، مذہبی لحاظ سے بھی، اور تمدنی لحاظ سے بھی۔ پوری انسانیت کا اس بات پر ہمیشہ سے یہ اتفاق رہا ہے اور آج تک ہے کہ یہ قابل اعتراض چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے، سوائے ان چند لوگوں کے جنہوں نے اپنی عقل کو اپنی خواہش کے تابع کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے
کہ بس ہم اپنی خواہش کے غلام ہیں، ہماری خواہش جو کہے گی وہ ہم کر لیں گے، تو یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہوگی، تو ان لوگوں کے علاوہ آج تک اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ لیکن یہ لوگ عقل پرست ہیں، نفس پرست ہیں، یہ حقیقت اور حق سے آنکھیں چرانے والے لوگ ہیں، ان کا کسی کھاتے میں شمار نہیں۔ ورنہ یہ مسئلہ، یہ کام ایسا ہے کہ آج تک کسی انسان نے اس کی برائی سے یا اس کے برا ہونے سے اختلاف نہیں کیے۔ یہ ایک انسانوں کا گویا ایسا اتفاق ہے جو ہر زمانے میں رہا ہے اور ہر مذہب میں رہا ہے، ہر طبقے میں رہا ہے، یہ عالمی اتفاق رائے ہے۔ عالمی اتفاق رائے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت، انسان جس عادت پر پیدا ہوا ہے، یعنی انسان کی فطرت خود زنا کے حرام ہونے کا تقاضا کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نسل انسان کا باقی رہنا اور انسانی تہذیب کا قائم ہونا، یہ دونوں باتیں اس بات پر منحصر ہیں کہ عورت اور مرد محض مزہ لینے، لذت لینے کے لیے ملیں اور پھر الگ ہو جائیں اور اس سلسلے میں یہ آزاد ہوں، تو اس کی اجازت کوئی بھی نہیں دیتا، بلکہ ہر طبقہ فکر کے ہاں، ہر ذی شعور اور عقل مند انسان کے ہاں، ہر تہذیب اور ہر مذہب کے ہاں مرد اور عورت کا باہمی تعلق ایک ایسے مستقل اور پائیدار عہد وفا پر قائم ہو جو معاشرے میں معلوم اور معروف ہو اور جسے معاشرے کی ضمانت اور تائید حاصل ہو۔ اس کے بغیر انسانی نسل ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ دیکھیے انسان کا بچہ اس عمل کے نتیجے میں تو ظاہر ہے بچے ہوں گے، تو وہ جو چھوٹا معصوم بچہ ہے وہ اپنی زندگی اور اپنی انسانی نشو و نما کے لیے سال ہا سال خصوصی تربیت کا یا نگہداشت کا، شفقت کا، مہربانی کا محتاج ہوتا ہے اور مستحق ہوتا ہے، اور اکیلی عورت ان سب کاموں کا بوجھ اٹھانے کے لیے بے بس ہے اور کبھی تیار نہیں ہو سکتی، جب تک کہ بچوں کی تعلیم، تربیت، پرورش اور نگہداشت میں مرد کا اس کے ساتھ نہ ہو، اور مرد ہے جو اس بچے کے وجود کے آنے کا دنیا میں سبب بنا ہے۔ تو اس طرح معاہدے کے بغیر، باہمی عہد وفا کے بغیر کبھی بھی نسل انسانی نہ برقرار رہ سکتی ہے، نہ پروان چڑھ سکتی، کیونکہ تمدن اس کی تو پیدائش ہی ایک مرد اور ایک عورت سے کے مل کر رہنے اور ایک گھر اور ایک خاندان میں وجود لانے اور پھر خاندانوں کے درمیان رشتے اور رابطہ پیدا ہونے سے ہی ہوتی ہے۔ اس کے بغیر تمدن نہیں ہو سکتا ہے، معاشرہ وجود میں نہیں آتا، نسل انسانی وجود میں نہیں آتی۔ نکاح یہ انسانوں میں پہلا ربط ہے اور پہلا رشتہ ہی کائنات میں میاں بیوی کا ہے، اسی سے آگے انسانیت چلی ہے، پھیلی ہے، پھولی ہے۔ اگر عورت اور مرد
گھر اور خاندان کی تخلیق سے قطع نظر کر کے محض لطف اور لذت لینے کے لیے اپنی نفس پرستی کی اتباع کرنے کے لیے آزادانہ طور پر ملیں گے اور ہم بستری کریں گے تو سارے انسان بکھر کر رہ جائیں گے۔ مرد ضرورت پوری کر کے الگ ہو جائے گا، کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا، تو بچہ کدھر جائے گا؟ تو اس طرح سے انسانیت جو ہے وہ اس کا شرازہ بکھر جائے گا۔ جو ہماری اجتماعی زندگی ہے، خاندانی سسٹم ہے، ایک گھر کا ماحول ہے اور بچوں کا توالد تناسل ہے، اس انسانیت کی اجتماعی زندگی اس کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ جب بنیاد ہی کسی چیز کی باقی نہ رہے تو پھر اس پر تعمیر کیسے ہو سکتی ہے، عمارت کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ تو یہ وہ وجوہات ہیں کہ عورت اور مرد کا ایسا آزادانہ تعلق جو کسی معلوم، کسی معروف اور پختہ اور پکے عہد و وفا پر مبنی نہ ہو، تو یہ بہرحال انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ انہی وجوہات سے انسان اس کو ہر زمانے میں، یعنی زنا کو ہر زمانے میں ہر انسان جو بھی ذی شعور ہے، عقل مند ہے، ایک سخت عیب اور ایک بڑی یعنی بد اخلاقی اور مذہب کے لحاظ سے اس کو گناہ سمجھتا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر انسانی معاشرے نے اپنے اپنے دور میں زنا کے انسداد اور اس کے خاتمے کے لیے طرح طرح سے کوششیں کی۔ اس کی شکلیں، قوانین مختلف ہو سکتے ہیں، اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ زنا یہ نقصان دہ ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ سمجھیں کہ زنا کے حرام ہونے پر تو سبھی انسانوں کا اتفاق ہے۔ پھر یہ ہے اختلاف اس بات میں کہ اس جرم کی سزا کا جو ہے مسئلہ وہ کیا ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام اور دوسرے مذاہب یا دوسرے قوانین کا اختلاف شروع ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت کے قریب قریب جو معاشرے رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ زنا یعنی مرد اور عورت کے ناجائز تعلق کو ایک جرم سمجھا ہے اور اس کے لیے انہوں نے سخت سزائیں رکھی ہیں۔ لیکن جوں انسانی معاشرے کو گویا کہ زنا کی وجہ سے خراب کیا گیا، تو پھر بعض لوگوں کا اس کی سزا کے حوالے سے رویہ جو ہے وہ تھوڑا نرم ہو گیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں سستی سے کام لیا۔ تو انہوں نے یہ کہا، یعنی تھوڑا سا فرق آ گیا، ایک ہے محض زنا اور ایک ہے دوسرے کی عورت سے زنا۔ تو جو انسانی فطرت کے قریب تھے انہوں نے کہا محض زنا اور دوسرے مرد کی عورت سے زنا، اس میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی ایک بے نکاحی عورت سے کوئی زنا کرتا ہے تو جو انسانی فطرت سے دور لوگ ہیں وہ کہتے جی یہ باہمی رضامندی سے ہوا، تو اس نے کسی کا حق پامال نہیں کیا ہے کیونکہ یہ عورت کسی کی بیوی نہیں، تو چلو اس کے لیے نرمی کرو۔ اور جو کسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے
تو اس کے لیے یہ ہے کہ ذرا سخت سزا دے دو۔ اسلام نے اس حوالے سے سزا میں تو فرق رکھا ہے، لیکن دونوں کو زنا ہی کہا ہے۔ محض زنا کی تعریف جو مختلف قوانین میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مرد، خواہ وہ کنوارا ہو یا شادی شدہ، کسی ایسی عورت سے مباشرت کرے جو کسی دوسرے شخص کی بیوی نہ ہو، تو یہ تعریف اسلام قبول نہیں کرتا ہے۔ اس تعریف میں مرد کی حالت کا اعتبار نہیں ہے بلکہ عورت کی حالت کا اعتبار کیا گیا، یعنی اگر عورت بغیر خاوند کے ہے تو اس سے مباشرت گویا محض زنا ہے، اور اگر وہ کسی دوسرے کی بیوی ہے تو یہ پھر دوسرے کی بیوی کے ساتھ کیا ہے، گویا کہ زنا ہے۔ تو اس حوالے سے قدیم تہذیبوں کے قوانین بھی مختلف رہے ہیں۔ بہت سی تہذیبیں تھیں جنہوں نے اس سلسلے میں کہ محض زنا یہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے، اچھا نہیں ہے لیکن بڑا جرم نہیں ہے، دوسرے کی بیوی سے زنا یہ بڑا جرم ہے۔ تو اسلام نے ایسا کوئی اس حوالے سے وہ نہیں کیا ہے۔ تو ان سب میں یعنی قدیم تہذیبوں میں یا ابھی بھی لوگوں میں یہی ہے کہ زنا بالرضا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان کے ہاں اس فعل کے جرم ہونے کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ ایک مرد ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کی، بلکہ ان کے ہاں یہ تھا کہ انہوں نے دوسرے کے حق میں دست درازی کیوں کی، اس کو وہ جرم سمجھتے تھے۔ لیکن اسلام نے اس کی تعریف کے حوالے سے ایسا کوئی فرق نہیں کی۔ سزا کا فرق ہے، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے لیکن زنا کے حرام ہونے پر کسی کا اختلاف نہیں، صرف اتنا اختلاف ہوا ہے کہ زنا بالرضا اور زنا دوسرے کی بیوی سے گویا زنا۔ اس سلسلے میں سماوی مذاہب میں یہود و نصارہ نے تحریف کر کے اپنی گویا من مانی کی ہے، تو ان کی اس تحریف کا کوئی اعتبار نہیں، ورنہ ان کتابوں میں بھی اس حوالے سے کوئی فرق روا نہیں رکھا گیا ہے۔ بہرحال اس کے باوجود اگرچہ یہ مختلف تصورات رکھتے ہیں، پھر بھی ان کے ہاں زنا ایک عیب یا بد اخلاقی اور گناہ ہے۔ تو اسلام اس سے بڑھ کر اس کو جرم بھی کہتا ہے، یعنی اس کی سزا بھی بتلاتا ہے۔ نمبر 3، اسلامی قانون جو ہے ان سب تصورات کے برعکس زنا کو ایک ایسا جرم قرار دیتا ہے جس پر سزا لازم ہوتی ہے۔ البتہ شادی شدہ ہو کر زنا اسلام کے نزدیک جرم کی شدت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، اس بنا پر نہیں کہ ان میں سے کسی نے عہد شکنی کی ہے یا دوسرے کے بستر پر دست درازی کی ہے، بلکہ اس بنا پر اسلام کہتا ہے کہ اس کے لیے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک جائز ذریعہ میاں یا بیوی یہ موجود تھے، پھر بھی اس نے جائز ذریعے کو چھوڑ کر ناجائز ذریعہ کیوں اختیار کیا؟ تو اسلامی قانون زنا کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ وہ کام ہے جس کی اگر آزادی ہو جائے تو ایک طرف نسل انسانی کی بنیاد ختم ہو جائے گی، اور دوسری طرف
تہذیب و تمدن ختم ہو جائے گا، معاشرت ختم ہو جائے گی۔ اور تیسری بات اس حوالے سے یہ سمجھیں، چوتھی بات، کہ اسلام انسانی معاشرے کو زنا کے خطرے سے بچانے کے لیے صرف قانونی سزا کے ہتھیار یا قانونی سزا کے لاگو کرنے پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ اسلام نے انسانیت کو زنا کے خطرے سے بچانے کے لیے وسیع پیمانے پر ایک اصلاحی پروگرام بھی پیش کیا ہے، جو سورہ نساء میں، سورہ طلاق میں ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے تدابیر بھی بتائی ہیں۔ یہ جو زنا کی سزا ہے، یہ تو محض آخری چارہ کار کے طور پر ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی اسلام کی منشا یہ ہے کہ لوگ اس جرم سے باز آئیں، اور نہ یہ منشا ہے کہ رات دن ان پر کوڑے برسائے جائیں۔ منشا یہ ہے اس سزا کا کہ لوگ اس کا ارتکاب نہ کریں، اور ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ ان کو اس حوالے سے اتنی معلومات مل جائیں کہ وہ اس کے قریب ہی نہ جائیں، اور ان پر سزا جاری کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس حوالے سے اسلام سب سے پہلے آدمی کے نفس کی اصلاح کرتا ہے۔ لوگوں کو زنا سے باہر کیسے لانا ہے، اس کے لیے ذہن سازی کرنی ہے، اس کے لیے ایک فکری طور پر محنت کرنی ہے، سوچ کو بدلنا ہے۔ جب سوچ بدلے گی تو یہ عمل خود بخود رک جائے گا۔ اسلام انسان کے دل میں عالم الغیب اور ہماگیر ہر طرح کی طاقت کے مالک خدا کا خوف دل میں بٹھاتا ہے۔ اب دیکھو نا، خوف کسی بھی چیز کا ہو، انسان اس سے رک جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسانی جبلت ہے، انسانی مزاج ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کے دل میں اسلام اللہ کا خوف بٹھاتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اس کے قریب نہیں جائے گا۔ عمومی طور پر دیکھیں، راستہ پر خطر ہو تو لوگ سفر نہیں کرتے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں خوف ہوتا ہے۔ اور بجلی کی برہنہ تار کو لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، یہ کیا ہے؟ خوف ہے۔ ایسے اور بہت سی چیزوں کا خوف ہوتا ہے۔ سانپ ہو جائے سامنے تو ڈر جاتا ہے انسان، وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو مارتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خوف جو ہے نا، یہ بڑی برکت والی چیز ہے۔ اس سے انسانی جان کی حفاظت رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اسلام تقوی کا حکم دیتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے، اور آخرت کی باز پرس کا احساس دلاتا ہے کہ دیکھو مرنے کے بعد بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوٹنے والا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو اس کے لیے اطاعت اللہ کی آسان ہو جائے گی۔ جس شخص کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہوگی تو یہ ایمان کی علامت ہے، تو اطاعت آسان ہو جائے گی۔ ایمان کا لازمی تقاضا اطاعت ہے۔ اور پھر انسان کو اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ متنبہ کرتے ہیں کہ دیکھو، زنا کرنا اور کسی کو بے عزت کرنا اور اس کی عزت کو لوٹنا اور بغیر کسی جائز باہمی تعلق کے مباشرت کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔
کبیرہ گناہوں میں اس کو شمار کرتا ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ سخت باز پرس کرے گا۔ تو یہ مضامین اس حوالے سے پورے قرآن میں مختلف جگہوں میں موجود ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام انسان کے لیے خواہ مرد ہو یا عورت نکاح کی تمام آسانیاں پیدا کرتا ہے ممکن حد تک۔ جتنا نکاح شریعت مطہرہ میں آسان ہے اتنا تو کوئی عمل بھی آسان نہیں۔ ایک بیوی سے اگر انسان کو سکون نہیں مل رہا ہے تو چار تک سے جائز تعلق یعنی شادی کی اسلام اجازت دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ اور پھر اگر دونوں کے دل نہ ملیں تو مرد کے لیے طلاق کا آپشن ہے اور عورت کے لیے خلا کی سہولت ہے۔ اور مزاجوں میں ہم آہنگی نہ ہو، نہ موافقت ہو جائے، موافقت نہ رہے، تو اس صورت میں خاندانی پنچایت سے لے کر سرکاری عدالت تک رجوع کا اسلام راستہ کھول دیتا ہے۔ یا تو صلح ہو جائے یا پھر میاں بیوی ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جہاں ان کے دل ملے ہوئے ہیں وہاں نکاح کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تو یہ سارے مضامین سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں اور سورہ طلاق کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی سورہ نور میں بھی آپ انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے کہ مردوں اور عورتوں کے بغیر نکاح کے بیٹھے رہنے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ آگے آ رہا ہے، یہ صاف صاف حکم دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے نکاح کر دیے جائیں جو بغیر نکاح کے ہیں، حتیٰ کہ لونڈیوں اور غلاموں کو بھی یعنی بغیر نکاح کے تنہا زندگی میں نہ چھوڑا جائے۔ پھر اسلام معاشرے سے ان اسباب کو بھی ختم کرتا ہے جو زنا کی رغبت دلانے والے ہیں، جو زنا کا یعنی اس کا جذبہ دلانے والے ہیں، یا زنا کے جو اسباب زنا کے موقع کو پیدا کرتے ہیں ان کا بھی اسلام خاتمہ کرتا ہے۔ زنا کی سزا بیان کرنے سے پہلے یعنی سورہ نور سے غالباً 1 سال پہلے سورہ احزاب نازل ہوئی، اس میں کیا حکم دیا گیا عورتوں کو کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ وہ گھروں سے نہ نکلیں، اگر گھروں سے نکلیں حسب ضرورت تو چادریں اوڑھ کر اور گھونگھٹ ڈال کر نکلیں۔ اور مسلمان عورتوں کے لیے جس نبی کا گھر گویا نمونہ تھا، اس پیغمبر کے گھر کی عورتوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ گھروں میں اطمینان اور وقار کے ساتھ بیٹھو، اپنے حسن بناؤ سنگار کی نمائش نہ کرو۔ اور فرمایا کہ باہر کے مرد اگر تم سے کوئی چیز لیں تو پھر پردے کے پیچھے سے لیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے گھر کا جو نمونہ لوگوں کے سامنے آیا ہے، یہ تمام صحابیات میں پھیلا ہے، انہوں نے عمل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی بنات اطہار مبارک بیٹیاں یہ قابل تقلید تھیں صحابیات کے لیے۔ تو اس طرح سے یعنی ایک شرعی قانون کی سزا مقرر کرنے سے پہلے عورتوں اور مردوں کا گویا اختلاط یہ بند کیا گیا، اور پھر جاذب نظر ہو کر بن سنور کر عورت کا باہر نکلنا یہ اسلام نے بند کیا ہے۔ یعنی وہ تمام ذرائع اور اسباب
جو زنا کا موقع فراہم کرتے ہیں یا زنا کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کا اسلام نے دروازہ بند کیا ہے۔ ان سب کے بعد جب زنا کی شرعی سزا مقرر کی گئی تو بھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ فواحش کی روک تھام کا حکم دیا ہے، اور عورتوں اور مردوں پر بے جا بدکاری کے بے ثبوت الزام لگانے اور ان کے چرچے کرنے کے لیے بھی سخت سزا تجویز کی، اور نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ دیکھنے سے کسی کے حسن سے انسان متاثر نہ ہو۔ وہ مرد بھی ہو سکتے، عورت بھی ہو سکتی، کیونکہ حسن پرستی یہ انسان کو عشق تک لے جاتی ہے، اور عشق پھر زنا تک لے جاتا ہے بعض اوقات۔ اور عورتوں کو یہ حکم بھی دیا ہے اسی صورت میں، آگے پڑھیں گے آپ، کہ اپنے گھروں میں محرم اور غیر محرم رشتہ داروں کے درمیان فرق کریں، اور غیر محرموں کے سامنے بن سنور کر نہ آئیں۔ تو اس سے آپ اس پوری گویا کہ اصلاح کی تعلیمات کو سمجھ سکتے ہیں، جس کے ایک جز کے طور پر زنا کی قانونی سزا اور شرعی سزا مقرر کی گئی۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ تمام داخلی اور خارجی تدبیریں جو اصلاح کی ہیں ان سب کے باوجود پھر بھی کوئی شخص کھلے ہوئے جائز موقع کو چھوڑ کر، جو اللہ نے عطا کیا ہے بیوی والا، ناجائز موقع اور طریقے کو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کو چھتر نہ پھیرے جائیں تو کیا کیا جائے؟ چار رکھنے کی اجازت دی، لونڈیوں کا تو کوئی حساب نہیں ہے، اور نکاح کو آسان بنایا جی، ایجاب اور قبول سے یہ ہو جاتا ہے، دو گواہ ہیں، کوئی لمبے چوڑی جس میں وہ نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں، یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ سزا محض ایک جرم کی سزا نہیں ہے، بلکہ اسلام اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مسلم معاشرہ یہ بدکاروں کی تفریح گاہ نہیں، کہ جس میں بس ذائقہ لینے والے مرد اور ذائقہ لینے والی عورتیں، چسکے لینے والے مرد، چسکے لینے والی عورتیں اخلاقی حدود و قیود سے آزاد ہو کر مزے لوٹتے پھریں۔ نہیں، اسلام ایسی اجازت نہیں دیتا، اس کے لیے جائز مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا نکاح کا۔ تو اب اس ساری بات کو سمجھ لینے کے بعد ہر کوئی یہ سمجھ سکتا ہے اور محسوس کر سکتا ہے کہ یہ جو زنا کی سزا ہے، یہ اس کا کیا پس منظر ہے۔ بظاہر تو یہ بڑی سخت لگ رہی ہے، لیکن پہلے جو اصلاح کا پروگرام ہے اس کو بروئے کار لایا جائے۔ اب بھی اگر کوئی زنا کی سزا پر جو ہے وہ کیا کرتا ہے جی، عمل کرتا ہے، کوئی بھی حکومت ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے گویا کہ جو زنا کے خطرات سے بچانے کے اسباب ہیں ان کی اشاعت کی جائے، اس پر محنت کی جائے، وہ چیزیں لوگوں کو بتائی جائیں، تو پھر انشاءاللہ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس کے باوجود پھر کوئی یہ کرتا ہے، چار بیویاں بھی ہیں پھر بھی یہ کرتا ہے، تو پھر آپ بتائیں وہ رحم کا کیسے مستحق ہے؟ تو اللہ قادر مطلق ہے اور حکیم مطلق ہے، اس نے اس سلسلہ میں جو بھی ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ نمبر 5، زنا کو اسلام نے
قابل سزا فعل سن 3 ہجری میں قرار دیا تھا۔ یہ صورت اگرچہ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر نازل ہوئی سن 6 ہجری میں، اس میں تو سزا کا ذکر ہے، زنا کی سزا کا، لیکن یہ قابل سزا سن 3 ہجری میں ہی قرار دے دیا گیا تھا۔ لیکن اس وقت یہ ایک قانونی جرم نہیں تھا، بس اخلاقی جرم کی حد تک اس کو رکھا گیا، یعنی ایسا جرم نہیں تھا جس پر ریاست جو ہے کوئی کارروائی کرے یا عدالت کارروائی کرے، بلکہ اس وقت اس کی حیثیت ایک معاشرتی جرم کی یا خاندانی جرم کی تھی کہ جس پر اہل خاندان ہی کو بطور سزا دینے کا اختیار تھا۔ حکم یہ تھا کہ اگر 4 گواہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ انہوں نے ایک مرد اور ایک عورت کو زنا کرتے دیکھا ہے، تو پھر یہ حکم تھا کہ دونوں کو مارا پیٹا جائے اور عورت کو گھر میں قید کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اشارہ بھی دیا گیا تھا کہ یہ حکم مارنے پیٹنے والا یا عورت کو گھر میں قید رکھنے والا دوسرے حکم کے نازل ہونے تک ہے۔ یہ تھا کہ اصل حکم بعد میں آنے والا ہے، تو اس کے 2.5-3 سال بعد، یعنی سن 3 ہجری کے اس حکم زنا کرنے والے کو دونوں کو مارا پیٹا جائے اور عورت کو گھر میں قید کیا جائے، اس حکم کے 2.5-3 سال بعد یہ حکم نازل ہوا ہے جو اب آپ پڑھ رہے ہیں، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا الزانیۃ والزانی، جس میں زنا کی سزا کا ذکر ہے، تو اس نے پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا، یعنی دونوں کو مارا پیٹا جائے اور عورت کو گھر میں قید کیا جائے، اس کو منسوخ کر کے یہ سزا کوڑوں کی اور سنگسارے کی لاگو کی گئی، اور زنا کو ایک صرف معاشرتی یا خاندانی جرم نہیں بلکہ اس کو قومی جرم قرار دے کر، قانونی جرم قرار دے کر اس کو کار سرکار میں مداخلت قرار دیا گیا اور اس کی سرکاری سزا کا بیان ہوا ہے۔ اس حوالے سے 6 نمبر پر آپ یہ بات سمجھیں کہ اس آیت میں زنا کی جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ دراصل محض زنا کی سزا ہے، یعنی شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کے ارتکاب کی سزا نہیں ہے، وہ تو اسلامی قانون کی نگاہ میں سخت تر جرم ہے۔ تو یہ بات خود ہی قرآن پاک سے ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ یہاں اس سزا کو بیان کیا جا رہا ہے جس کے فریقین غیر شادی شدہ ہوں۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم او یجعل لہن سبیلا تک، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہو جائیں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اس کے بعد تھوڑی دور اللہ پاک نے اس کے بعد کچھ آیات بعد اللہ نے فرمایا، یہ آیت نمبر 25، پہلی 15 میں نے بتائی، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں سے جو لوگ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ مومنوں میں سے آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کریں، تو پھر وہ تمہاری لونڈیوں سے نکاح کر لیں۔ اگر وہ لونڈیاں شادی ہو جانے کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہو جائیں تو ان پر اس کی سزا
بنسبت آدھی سزا ہے جو ایک آزاد عورت کی ہوتی ہے شادی شدہ کی۔ تو ان میں سے پہلی آیت میں 15 میں یہ امید دلائی گئی کہ زانیہ عورتیں جن کو سر دست یعنی فوری قید کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بعد میں کوئی سبیل پیدا کرے گا، یعنی کوئی بعد میں حکم دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ نور کا یہ حکم دوسرا حکم ہے جس کا وعدہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں کیا، یجعل اللہ لہن سبیلا۔ تو اس سلسلہ میں دونوں جگہ میں ایک ہی آیت میں ایک ہی حکم کے متعلق دو جگہ میں محسنات کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ دونوں جگہ اس کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی شادی شدہ۔ تو سورہ نور کا یہ حکم جس کا اللہ نے سورہ نساء میں وعدہ کیا ہے، غیر شادی شدہ لوگوں کے ارتکاب زنا کی سزا بیان کرتا ہے، اور شادی شدہ کے لیے میں نے حدیث بیان کر دی کہ وہ سنگساری کی زنا وہ سزا ہے۔ تو یہ زنا سے متعلق ابتدائی طور پر 6 باتیں میں نے عرض کی ہیں، چند باتیں اور بھی ہیں، وہ آنے والے درس میں عرض کریں گے۔ یہ سب باتیں ایک مرتبہ آپ سماعت فرما لیں تو پھر اس مسئلے کو یا اس کی سزا کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ جب تک یہ ساری تفصیل نہ ہو تو الزانیۃ والزانی والا جو حکم ہے اللہ کا، یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا، اس کی تشریح مشکل ہو جائے گی۔